فوز عمری اللہ ان اللہ بصیر بالعباد ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لا مضاد له فی ملکہ ولا منازع له فی امرہ ولا شبیہ له فی عظمتہ ثم الصلاة والسلام علی رسولہ الکریم الامی المکی المدنی القرشی الہاشمی بالقاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يوم ظلمهم وعداوتهم إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتاب مبين بسم الله الرحمن الرحيم اذهب إلى فرعون إنه طغى قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي صلوات على محمد وعلى محمد. حضرت گرامی، اس مختصر سی مجلس عزا کے لیے سورہ طٰہٰ کی مشہور و معروف آیتوں کی تلاوت کا شرف حاصل کیا. سورہ طٰہٰ قرآن کا 20واں سورہ ہے اور ارشاد رب العزت ہے کہ موسیٰ فرعون کی طرف جائیے، اذهب الی فرعون کی طرف جائیے، انہ طغیٰ، اس نے سرکشی کی، اس نے طغیانی کی. موسیٰ کہنے لگے رب اشرح لی صدری، پالنے والے میرے سینے کو کشادہ کر دے، ویسر لی امری، میرے کام کو آسان کر لے، واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اور میری زبان کی گرہ کو کھول دے تاکہ میں اپنی بات کو آسانی سے سمجھا سکوں. یہ موسیٰ نے فرعون کے دربار میں جانے کی ڈیمانڈ رکھی. اللہ کہہ رہا ہے موسیٰ دربار میں جائیے، سرکشی کی. موسیٰ نے جواب میں یہ کہا، اور اب جناب موسیٰ نے یہ کہا وَاجْعَلْ لِي وَزِيرًا مِنْ أَهْلِي هَارُونَ أَخِي. بہت توجہ کا طالب ہوں، انشاءاللہ میں اس امید پر ہوں کہ مجمع بیدار ہے. موسیٰ نے ڈیمانڈ کی کہ وَاجْعَلْ لِي وَزِيرًا مِنْ أَهْلِي هَارُونَ أَخِي، اور میرے ساتھ ایک وزیر بھی کر دے، نام اس کا ہارون ہے، من اہلی، میرے رشتہ داروں میں سے ہے، اخی، میرا بھائی ہے. عہدہ وزارت کا، رشتہ بھائی کا ہے، رشتہ داروں میں سے من اہلی، نام بھی بتا دیا ہارون. تو بھائی موسیٰ، تم اتنا سب کچھ بتا رہے ہو، نام بتا رہے ہو، رشتہ داریاں بتا رہے ہو، رشتہ بتا رہے ہو، عہدہ بتا رہے ہو، تو جب سب کچھ بتا رہے ہو تو بنا کے لے بھی جاؤ، بنا کے لے کے بھی جاؤ. تو اب موسیٰ یہی کہیں گے کہ اللہ کو بتا سکتا ہوں، بنا نہیں سکتا. ہے نا توجہ؟ بتا سکتا ہوں، بنا نہیں سکتا. تو اب جو موسیٰ جیسا صاحب کتاب
اور صاحب شریعت نبی خود اپنا وزیر اللہ کی مرضی کے بغیر بنا نہ سکے تو محمد مصطفیٰ کے بعد میٹنگ کر کے محمد مصطفیٰ کا وزیر نہیں بنایا جا سکے گا. صلوات پڑھ دے محمد والے محمد. میٹنگ کر کے ڈسکشن کر کے طے نہیں کیا جا سکتا کہ محمد مصطفیٰ کا وزیر کون ہوگا. اچھا بھائی یہاں سے ایک اور بات یاد آ گئی اور میں وہ آپ کے حوالے کر دوں, شاید اس پر کوئی بول دے. بخاری کی ایک حدیث ہے اور وہ حدیث یہ ہے کہ رسول اللہ اپنے احباب اور ساتھیوں کے درمیان تشریف فرما تھے اور کہنے لگے, فرمانے لگے, کیف بکم اذ نزل عیسی ابن مریم وہ امام منکم. وہ وقت کیسا ہوگا جب عیسی ابن مریم نازل ہوں گے, وہ امام منکم اور امام تم میں سے ہوگا. تم میں سے ہوگا یعنی عرب میں سے ہوگا, ان میں سے نہیں ہوگا جو بیٹھے ہوئے تھے, یعنی تم میں سے ہوگا یعنی عرب میں سے ہوگا. وہ وقت کیسا ہوگا, کیف بکم اذ نزل عیسی ابن مریم و امام منکم. تو اب یہ جو رسول خدا کہہ رہے ہیں کہ عیسیٰ نازل ہوں گے اور امام کوئی اور ہوگا, اچھا اتنا تو سمجھ میں آ گیا نا کہ عیسیٰ کی امامت کے لیے توجہ رکھیے گا اس جملے پر, یہ ہے مصلی, یہاں پہ امام کھڑے ہوتے ہیں, پیچھے ہوتے ہیں مقتدی جو ان کے پیچھے سب بستہ ہوتے ہیں. امام رکوع کرے تو وہ رکوع میں جائیں, امام سجدہ کرے تو سجدے میں جائیں. تو عیسیٰ کے امام کوئی ہوں گے, کون ہوں گے یہ ابھی طے نہیں ہو سکا, لیکن اتنا طے ہوگا کہ عیسیٰ کا امام اتنا تو ہوگا نا کہ وہ کم از کم مردے کو زندہ کر سکتا ہوگا. بھائی کم از کم مردے کو زندہ کر سکتا ہوگا. بھائی یہ تو نہیں ہوگا نا کہ پیچھے مقتدی مردے کو زندہ کر سکتا ہو اور آگے جو کھڑا ہوا ہے وہ مردے کو زندہ نہیں کر سکتا. اچھا بھائی تو سارے مسلمانوں سے 10 بستہ گزارش ہے کہ تم ایسا کرو نا کہ جو رسول اللہ نے وعید کی تھی اور یہ رسول اللہ نے جو وعدہ دیا تھا کہ ایک مہدی آئیں گے, ایک شورا بٹھاؤ, ایک کمیٹی بٹھاؤ اور سارے مفکرین, بڑے بڑے محدثین, بڑے بڑے علماء بیٹھے اور یہ طے کریں کہ وہ مہدی کہ جس کا وعدہ رسول خدا نے کیا تھا وہ مہدی یہ ہے. یہ کر لے بھائی, ایک بریلویوں میں سے بڑا آ جائے, ایک اہل حدیث میں سے بڑا آ جائے, ایک دیوبند میں سے بڑا آ جائے, سب کے بانیان میں سے ایک ایک بڑا آ جائے اور بیٹھ کے فیصلہ کر لیں کہ وہ مہدی کہ جس کا رسول اللہ نے وعدہ کیا تھا وہ مہدی یہ ہے. کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے. کیوں؟ بھائی وہ آئے گا, رسول نے فیصلہ کیا تھا کہ وہ آئے گا تو وہ آئے گا, ہم بیٹھ کے بنا نہیں سکتے. تو جب آخری کو تم بیٹھ کے نہیں بنا سکتے تو پہلا بیٹھ کے کیسے بنا لیا؟ صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد. بھائی جب آخری بیٹھ کے نہیں بنا سکتے تو پہلا بیٹھ کے نہیں بنایا جا سکتا. یہ اگر آپ کے اذہان عالیہ میں یہ باتیں محفوظ ہو گئی تو اب میں آ جاؤں گا اس آیت کی طرف جس آیت سے مجھے ایک اور آیت کی طرف جانا ہے. یہ بات تھی جو موسیٰ نے کہی تھی. حضرت موسیٰ نے کہا تھا کہ ایک وزیر دے دے جو میں اپنے ساتھ دربار فرعون میں لے کے جاؤں اور جانے کے بعد میرے ساتھ کوئی کمپینین ہونا چاہیے, کوئی میرے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے جو میرا ساتھ دے سکے, میری طرفداری کر سکے.
اور اب سورہ اسراء میں محمد عربی نے آواز دی، رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعلنی من لدنک سلطانا نصیرا۔ پالنے والے نکال سچائی کے ساتھ اور داخل کر دے سچائی میں۔ کیا مطلب؟ سچائی میں داخل کر دے، سچائی کے ساتھ نکال۔ یہ ہجرت کی آیت ہے، یہ میں ہجرت کر رہا ہوں نا، تو سچائی کے ساتھ مجھے نکال دے، سچائی کے ساتھ مجھے داخل کر دے۔ وَاجْعَلْنِي مِن لَّدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا، اور پالنے والے اپنے پاس سے مجھے سلطان نصیر عطا کر، ایک بہترین مددگار اپنے پاس سے عطا کر۔ نہ نام بتایا، نہ عہدہ بتایا، نہ رشتہ داریاں بتائیں، کا بس اپنے پاس سے عطا کر دے۔ موسیٰ نے نام بھی بتایا تھا، رشتہ بھی بتایا تھا، موسیٰ کو ویسا ہی دے دیا تھا۔ محمد نے نہ نام بتایا تھا نہ رشتہ بتایا تھا، کا بس اپنے پاس سے عطا کر دے۔ اللہ نے اپنے پاس سے اپنے گھر میں اتار دیا۔ صلوات پڑھ دے محمد آل محمد۔ اب یہ لفظ جو استعمال کیا نا محمد عربی نے، رسول خدا نے، توجہ جانے جو رسول نے لفظ استعمال کیا، وَاجْعَلْنِي مِن لَّدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا، مجھے اپنے پاس سے ایک نصیر عطا کر۔ نصیر کا مطلب ہے مددگار، اور ناصر کا مطلب بھی ہے مددگار۔ ان دونوں میں کوئی فرق ہونا چاہیے۔ میں اس کو آسان کرنے کے لیے لفظ کا استعمال کروں گا قاتل۔ ایک قاتل اس کو کہیں گے ایک مرتبہ قتل کر دے تو بھی قاتل، ایک مرتبہ اگر قتل کر دے تو قاتل کہیں گے، متعدد قتل کر دے تب بھی قاتل ہے۔ تو اگر کوئی ایک مرتبہ بھی قتل کر دے تو ہے وہ قاتل، اس پر صفت لاگو ہو جائے گی۔ رسول اللہ نے ناصر نہیں مانگا کہ علی ایک دفعہ مدد کرتے اور کہتے یا رسول اللہ بس چونکہ آپ نے ناصر مانگا تھا میں نے ایک دفعہ آپ کی مدد کر دی۔ نہیں، نصیر مانگا ہے، اب جب میری آنکھیں بند بھی ہو جائیں اسلام کی مدد کرتے رہنا۔ نصیر مانگا ہے جس کی مدد دائمی ہو، جس کی مدد چلتی رہے، نصیر مانگا ہے۔ بس جس انداز سے علی ابن ابی طالب نے مدد کی، رسول خدا نے کہا کہ اے علی، یا علی مثلک فی الناس کمثلی، متعدد روایتیں اسی جملے کے ساتھ، یا علی مثلک فی الناس کمثلی قل هو اللہ احد فی القرآن، کہ اے علی تیری مثال انسانوں میں ایسی ہے کہ جیسے قرآن میں قل هو اللہ احد، قرآن میں جس طرح سے قل هو اللہ احد ہے اس طرح سے انسانوں میں علی ابن ابی طالب۔ بہت توجہ، بہت لطیف نکتہ ہے یہ، اس کو سنیے گا، شاید اس سے پہلے آپ نے نہ سنا ہوگا۔ یا علی مثلک فی الناس کمثل قل هو اللہ احد فی القرآن، اے علی تیری مثال انسانوں میں ایسی ہے جیسے قرآن میں قل هو اللہ احد۔ کیا مطلب؟ فرمایا قل هو اللہ احد کو ایک مرتبہ پڑھنے سے 1/3 قرآن ختم ہو جاتا ہے، 2 مرتبہ پڑھنے سے 2/3 قرآن ختم ہوتا ہے، سب کو معلوم ہے الحمدللہ۔ 3 مرتبہ پڑھنے سے پورے قرآن کا ثواب ملتا ہے۔ اے علی، اگر کوئی ایک مرتبہ دل سے تجھ پر ایمان رکھے تو ایمان کا 1 جز اس کو مل جاتا ہے، اور اگر زبان سے اقرار کر دے تو ایمان کے 2 جز مل جاتے ہیں، اور اگر اعضاء و جوارح سے عمل کر کے دکھا دے کہ علی والا ہے تو کل ایمان پر ایمان مکمل ہو جاتا ہے۔ یہ ہے علی ابن ابی طالب، یا علی مثلک فی الناس کمثل قل هو اللہ احد فی القرآن۔ اور اسی کے ساتھ ایک اور حدیث ہے، یا علی مثلک مثل الکعبہ، اے علی آپ کی مثال کعبے کی سی مثال ہے، آپ کی مثال کعبے کی سی مثال ہے۔
یعنی علی اور کعبہ برابر. کیا مطلب؟ یا رسول اللہ سمجھائیے علی اور کعبہ برابر کیسے؟ فرمایا اگلا جملہ بہت توجہ، کا توتا ولا تادیق، اے علی تو اور کعبہ برابر ہیں، سب کو تجھ تک آنا ہے، تجھ کو کسی تک نہیں جانا، کعبہ کسی تک نہیں جاتا، سب کعبے تک جاتے ہیں. صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد. اگر کوئی حج نہ کرے، کسی پہ حج واجب ہو جائے، ایسے دوسرے انداز سے سمجھیے گا، کسی پہ حج واجب ہو جائے اور حج نہ کرے اور کہے کہ میں نے حج نہیں کیا، تو کعبے کا کچھ نہیں جائے گا. بھئی آپ نے حج نہیں کیا تو اگر علی کو نہیں مانیں گے تو علی کا کچھ نہیں جائے گا. آپ نے اپنا نقصان خود ہی کر دیا ہے، اس لیے کہ علی کی مثال کعبے کی سی مثال تھی. اور پھر ایک اور حدیث سنیے گا، یا علی مثل کا مثل القرآن، اے علی تیری مثال قرآن کی سی مثال ہے. کیوں؟ النظر الی المصحف عبادہ، قرآن کو دیکھنا عبادت تھی. النظر الی وجہ علی ابن ابی طالب عبادہ، قرآن کو دیکھنا بھی عبادت تھا، علی کے چہرے کی طرف دیکھنا بھی عبادت تھا. کسی نے سوال کیا تھا، جناب عائشہ نے سوال کیا تھا، بیمار ہو گئی تھی، آخری روایت بیمار ہو گئی تھی تو عیادت کے لیے رسول بھی آئے تھے، نماز پڑھا کے بتایا حضرت ابو بکر کو کہ آپ کی بیٹی بیمار ہے. چلے وہ لے کے رسول اللہ کے ساتھ چلے کہ بیٹی کی عیادت پوچھ کے آؤں میں کیسی ہے، خیریت سے. اچھا مولا کائنات رسول کے ساتھ اس دن وہ بھی تشریف فرما تھے، تو واپسی میں تینوں افراد یہ یعنی رسول خدا، رسول کے ساتھ مولا کائنات اور یہ جناب عائشہ کے والد، اب یہ تینوں چلے افراد جناب عائشہ کی عیادت کے لیے. اور اب وہ عیادت کر رہے، پوچھ رہے بیٹی کیسی ہو، خیریت سے ہو، لیکن دیکھ نہیں رہے بیٹی کی طرف، دیکھ علی کی طرف رہے ہیں. اب میں آپ سے بات کروں اور دیکھوں علم کی طرف تو کچھ دیر تو آپ سوچیں گے کہ کچھ مولانا کی گردن میں کوئی مسئلہ ہے. یہی معاملہ ہوا. جناب عائشہ نے سوال کیا کہ بابا جان کیا وجہ ہے، دیکھتے علی کی طرف ہیں، بات مجھ سے کر رہے ہیں. کب مسجد میں آج رسول خدا نے یہ حدیث فرمائی ہے، النظر الی وجہ علی عبادہ، علی کے چہرے کی طرف دیکھنا عبادت ہے. میں ایک وقت میں دو عبادتوں کا مزہ لے رہا ہوں، عیادت بھی کر رہا ہوں، عبادت بھی کر رہا ہوں. اب جناب عائشہ نے سوال کیا کہ جب علی نہ رہے، جب علی نہ رہے پھر علی کے چہرے کو کیسے دیکھا جائے گا؟ کہ ہم نے بھی یہی سوال کیا، جب علی نہ رہے پھر علی کے چہرے کو کیسے دیکھا جائے گا؟ تو رسول نے کہا تھا فکر نہ کرو، ذکر علی عبادہ، علی کا ذکر کر لینا یہ بھی عبادت ہوا کرتی ہے. کہ بابا جان اگر کسی زمانے میں ذکر پہ پابندی لگ گئی علی کے، اب وہ سوال پر سوال کہ ہم نے بھی پوچھا رسول اللہ سے کہ علی کے ذکر پہ پابندی لگ گئی پھر کیسے ثواب کو حاصل کر لیں؟ تو رسول فوراً سمجھ گئے کہ کوئی مسئلہ ہے. رسول نے کہا حب علی عبادہ، علی کی محبت اگر دل میں ہونا یہ بھی عبادت ہوا کرتی ہے. صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم. بازار گرامی، آج آپ فضائل یقیناً سننے آئے ہیں لیکن مسائل سننے کے لیے آئے. وہ علی ابن ابی طالب قتل المحراب لشدت عدلہ، عدل کی شدت کی وجہ سے قتل کیے گئے محراب میں.
کسی کے لیے نہ وظیفے کو زیادہ کیا نہ کم کیا، وظیفے سب کے برابر تھے۔ جب اپنا ذاتی کام ہوتا تھا تو چراغ بند کر دیا جاتا تھا، بجھا دیا جاتا تھا کہ بیت المال سے چراغ نہ جلے گا، کیونکہ بیت المال مسلمانوں کا مال ہے اور یہ میں ذاتی کام کر رہا ہوں۔ کوئی ملنے آ جائے گا، اور علی سے ملنے کے لیے دو طرح کے لوگ آیا کرتے تھے۔ کچھ ابھی تمہیداً گفتگو سن لیجئے، ظاہر ہے کہ یہ باتیں بھی امپورٹنٹ ہیں، مسائل پر میں آتا ہوں۔ دو طرح کے لوگ آیا کرتے تھے مولا سے ملنے کے لیے، ایک حکومتی سطح کے لوگ آیا کرتے تھے، ایک ذاتی ملاقاتیں ہوتی تھی۔ جو حکومتی سطح کے لوگ آیا کرتے تھے تو چراغ چلتا رہتا تھا، کیوں؟ کیونکہ حکومت کا معاملہ ہے۔ لیکن جیسے ہی ذاتی بات شروع ہوتی تھی مولا چراغ بند کر دیتے۔ اکثر لوگ کہتے تھے یا علی اچانک آپ چراغ بند کر دیتے ہیں، یہ کیا مسئلہ ہے؟ کہ اب جو ہم باتیں کر رہے ہیں وہ ذاتی بات ہے، جب تک حکومت کی بات چل رہی تھی تب تک بیت المال سے معاملہ چل رہا تھا، اب ہماری اپنی بات چل رہی ہے۔ اس شدت کا عدل کیا کہ علی کو شدت عدل کی وجہ سے قتل کیا گیا، یہ پھیل گئی کوفہ میں۔ دو لقب ہیں مولا کے، ابو الیتامہ، کہف الارامل۔ ابو الیتامہ آپ کا سنا ہوا ہوگا، لیکن کہف الارامل شاید کسی نے سنا ہوگا۔ ابو الیتامہ یتیموں کے والد تھے، کوفہ کے یتیموں کو جو پالا کرتے تھے تو علی ابن ابی طالب پالا کرتے تھے۔ لیکن کہف الارامل اس کا مطلب ہوتا ہے بیواؤں کا آخری سہارا۔ بیواؤں کو جو ڈھارس تھی وہ علی ابن ابی طالب کے ہونے سے تھی۔ کوئی نامحرم غلط نگاہ سے دیکھ نہیں سکتا تھا کوفے میں۔ ان کو معلوم تھا کہ ان کے سر پر علی کا سایہ موجود ہے، ان کو معلوم تھا کہ ان کے گھر میں چولہا جلانے والا ایک شفیق امام موجود ہے۔ 19 رمضان کو جب ضربت لگی نا مولا کو، وہ کوفہ کے یتیم جن کے گھروں میں علی کھانا دیا کرتے تھے، وہ چھوٹے چھوٹے کوزے لے کر آ گئے، مولا ہمارا دودھ قبول کر لیجئے، مولا ہمارا دودھ قبول کر لیجئے، آج آپ کو ہمارے دودھ کی ضرورت ہوگی۔ وہ چھوٹے چھوٹے یتیم کوزے لے کر آ گئے۔ مولا حسن نے طبیب کو بلوایا۔ بھائیان گرامی، مسائل بہت ہیں، میں جہاں تک پڑھ سکا پڑھوں گا، جہاں تک آپ سن سکے سنیے گا۔ آنکھوں سے 2 آنسو بھی نکل آئے نا آج کی شب میں تو غنیمت جانیے گا، شکر ادا کیجئے گا۔ شب قدر میں مولا پر رو لیا، کیونکہ یہ آنسو جو نکلتے ہیں نا، یہ بڑی قدر کی بات ہوتی ہے، یہ بڑی نعمت ہوتی ہے۔ تصور کیجئے گا، آنکھوں کو بند کر لیجئے گا۔ مولا حسن نے طبیب کو بلوایا، طبیب کو بلوایا، طبیب نے زخم کو دیکھا، زخم دیکھ کر مولا کو ایک کونے میں لے کر گیا، کہنے لگا اے حسن وصیتیں کروا لیجئے، میرے حساب سے اب بچنے کے زیادہ دن باقی نہیں ہیں، میں نے پٹی تو باندھ دی ہے، زیادہ سے زیادہ دودھ دیا کیجئے۔ اور اب جیسے ہی طبیب گھر سے نکلا، خدا آپ کو کوفے کا وہ گھر دکھائے اور مولا کا روضہ دکھائے، جیسے ہی طبیب گھر سے باہر نکلا، باہر صحن میں ابن ملجم کو باندھا گیا تھا۔ ابن ملجم زور زور سے ہنسنے لگا۔ مولا حسن نے وجہ پوچھی، کس وجہ سے تو ہنس رہا ہے؟ اس نے کہا طبیب کے بلانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ کہا کیوں فائدہ نہیں ہے؟
کہا میں نے اپنی تلوار کو 40 روز زہر قاتل میں بجھایا ہے، اس کے بعد علی کے اوپر وار کیا ہے، ایسا وار کیا ہے علی بچنے والے نہیں ہیں۔ بس ایک مرتبہ قاتل کو سامنے لایا گیا، مولا نے کہا ہاں بھائی تیری کوئی خواہش ہے کیا جو تیرے دل میں دبی ہوئی ہو، جو تو اور کہنا چاہتا ہو، کوئی بغض ہو تیرے دل میں جو تو کہنا چاہتا ہو؟ اس نے کہا ہاں میں نے یہ ارادہ کیا تھا کہ دنیا کے بدبخت، جملے سنیے گا بڑے دل کو چیرنے والے جملے ہیں، کہتا ہے میں نے یہ ارادہ کیا تھا کہ اس تلوار سے دنیا کے بدبخت ترین شخص کو قتل کروں گا۔ مولا نے کہا ہاں میں نے یہی تم نے صحیح سوچا تھا، میرا بیٹا اسی تلوار سے تجھے ضربت لگائے گا اور بدبخت ترین شخص وہ تو ہی ہوگا۔ بس ایک مرتبہ مولا کی آنکھیں نیم واہ ہونے لگی، اصحاب سے کہا آج مجھ سے سوالات ذرا کم کرو۔ ارے علی کبھی یہ کہہ دے کہ آج مجھ سے سوالات کم کر دو، ایسا کبھی ہوا نہیں تھا، لیکن اب علی میں طاقت نہیں تھی۔ مولا کے سامنے دودھ کا جام لایا گیا، کہا ام کلثوم کیا میرے قاتل کو بھی دودھ پلایا یا مجھے پلایا جا رہا ہے؟ کہا ام کلثوم پہلے آپ ابن ملجم کو یہ دودھ کا جام پلائیے گا، اس کے بعد مجھے دودھ پلائیے گا۔ اور اب وصیتوں کی باری آئی۔ 21 رمضان اسی وقت تقریباً اسی وقت ایک مرتبہ مولا کائنات نے تمام احباب کو بلایا، 11 بیٹے بروایت 12، بعض نے 14 لکھے، بلایا بیٹوں کو، بیٹیوں کو بلایا 18 بیٹیاں، مولا نے اہل خانہ کو بلایا تقریباً 35 اہل خانہ۔ مولا حسن سے کہا حسن بیٹا اپنا ہاتھ تو آگے کرنا۔ حسن نے ہاتھ آگے کیا، ایک ایک کا ہاتھ لیتے جاتے تھے۔ بیٹا دیکھو یہ تمہارا امام ہے، میرے بعد یہ تمہارا امام ہے۔ اللہ جانے کیسے بچوں نے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیعت کی ہوگی، باپ کو دیکھا ہوگا ایک طرف ضربت میں ہے، ایک طرف ہاتھ بیعت میں دے رہے ہوں گے۔ ایسے میں رونے کی آواز آئی، کہا کون رو رہا ہے؟ کہا کون رو رہا ہے میرے زندگی میں؟ کہا ماں ام البنین رو رہی ہے۔ کہا بلاؤ ام البنین کو۔ کہا شہزادی آپ کیوں رو رہی ہیں؟ کہا آپ نے سب کا ہاتھ حسن کے ہاتھ میں دیا، میرے عباس کا ہاتھ حسن کے ہاتھ میں نہیں دیا۔ کہا عباس آگے آئیے گا، عباس کا ہاتھ لیا، حسین کے ہاتھ میں دیا۔ بیٹا عباس آپ کا ہاتھ حسین کے لیے ہے۔ عباس نے اپنے ہاتھ حسین کے لیے وقف کر لیے۔ بس ایک مرتبہ آپ نے بہت سنا، آنکھیں بند کرنے شروع ہوئی، آنکھیں بند ہونے لگی۔ مولا نے کہا السلام علیکہ یا رسول اللہ، السلام علیکہ یا فاطمہ الزہراء، السلام علیکہ یا خدیجہ الکبریٰ۔ بس یہ کہنا تھا، آنکھیں بند ہوئی۔ جناب زینب نے سر کو پیٹنا شروع کیا، حسن نے امامے کو پھینکا، حسین نے امامے کو پھینکا۔ کوفہ میں ماتم برپا ہوا، واہ غربتا، ہائے غربت، ہائے شور اٹھا۔ ایک مرتبہ جب شور اٹھا لوگ آ گئے، کہنے لگے ہمیں بتائیے گا کہ کیا ہوا ہے، کیا علی کا انتقال ہو گیا، کیا علی شہید کر دیے گئے؟ کہا ایک وصیت جو آخری وصیت، بس اس کے بعد تابوت برآمد ہوگا۔ آخری وصیت امام نے کی، ایک مرتبہ امام علی کو بلایا، امام حسین کو بلایا، امام کہا کہ قریب آئیے گا، ذرا قریب آئیے، اتنا قریب آئیے کہ آپ کے کان میرے ہونٹوں سے لگ جائے۔ اور ایک ایسی وصیت کی جو کسی کو پتہ نہیں تھی۔ کہا کہ بعد میں بچوں نے پوچھا کیا وصیت کی آقا حسین، آپ کو کیا وصیت کی؟ آقا حسین نے وصیت بتائی نہیں، لیکن جب 10 محرم آنے لگی نا، بیوی سے کہنے لگی اے بیوی زینب شانوں سے ردہ ہٹائیے گا۔ آپ پوچھا کرتی تھی وصیت کیا تھی؟ علی نے کہا تھا میں نہیں ہوں گا، ہاتھوں پہ رسن بندھیں گے، ان ہاتھوں پہ بوسہ دی۔ ماتم علی۔